ناظرین، آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر ہجوم تھا، مگر اس بار توجہ کا مرکز کوئی سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک بہن تھی، علیمہ خان، سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ۔ کیا کہا انہوں نے، کس دکھ کا اظہار کیا اور کیا پیغام دیا عوام کو؟ آئیے سنتے ہیں ان کی میڈیا ٹاک کی مکمل روایت۔ اڈیالہ جیل کے باہر جیسے ہی علیمہ خان کی گاڑی رکی، کیمروں کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ سوالوں کی بوچھاڑ، میڈیا کی چمکتی لائٹس اور پس منظر میں عمران خان کی جیل کی تصویریں۔ ماحول خاصا سنجیدہ تھا۔ علیمہ خان گزشتہ چند ہفتوں سے مسلسل میڈیا کے سامنے آ رہی ہے، مگر آج کی گفتگو کچھ مختلف تھی۔ یہ صرف سیاست نہیں، ایک بہن کی ہے بے بسی اور درد بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کا آغاز ان الفاظوں سے کیا: میرا بھائی بے گناہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف انصاف کا قاتل ہی نہیں بلکہ ایک سوچ کو دبانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں قید ہے۔ اب 2 سال پورے ہو گئے ہیں عمران خان کے جب وہ جیل میں قید ہے، مگر اب تک کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان صرف اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خان کو جیل میں ڈال کر تحریک ختم ہو جائے گی، وہ غلط فہمی میں ہے۔ قوم جاگ چکی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی سوالات اٹھائے۔ ایک عام آدمی کو تو فوری انصاف نہیں ملتا اور یہاں ایک سابق وزیر اعظم کو حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا، ہمیں صرف عمران خان کی نہیں، اس ملک کے ہر شہری کے لیے انصاف چاہیے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل یہ ظلم کسی اور دروازے پر دستک دے گا۔ علیمہ خان نے عوام سے ایک پرامن تحریک چلانے کی اپیل کی۔ خان کو تنہا مت سمجھے۔ ہر وہ شخص جو ظلم کے خلاف ہے وہ اس کا ساتھی ہے۔ ہمیں آئینی اور پرامن طریقے سے آواز بلند کرنی ہے۔ ہم کسی قسم کی تشدد یا افراتفری کے حق میں نہیں بلکہ ایک قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ میڈیا کے سوالات بڑھتے جا رہے تھے مگر حلیمہ خان خاموشی سے اپنی گاڑی کی جانب لوٹ گئے۔ ان کے چہرے پر عزم بھی تھا، دکھ بھی تھا اور ایک پیغام بھی کہ عمران خان کا معاملہ صرف ایک فرد کا نہیں، ایک نظریے کی جنگ ہے اور یہ جنگ شاید ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا علیمہ خان کی آواز قوم تک پہنچے گی؟ کیا عمران خان کو انصاف ملے گا؟ کیا عدلیہ، جمہوریت اور آزادی کی ایک نئی کروٹ لینے جا رہی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ اور ہم ان کے پاس خود 1-2 دفعہ جا چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارا عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے جو انہوں نے سپورٹ دیا ہے، مطلب ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور ہمیں اس کا ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور اس وقت بھی آ کے اندھیرے میں ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، تو ہم اچک زئی صاحب کو کہنا چاہتے تھے کہ نہیں، ابھی آپ گھر جائیں۔ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں یہاں سے جاؤں گا۔ ہم ان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت جتنا انہوں نے کیا ہے، اور عمران خان نے بھی 1-2 دفعہ ہمیں اچک زئی صاحب کے پاس بھیجا تھا، اور انہوں نے صرف پولیٹیکلی نہیں لیکن ہماری فیملی کے ساتھ انہوں نے جو سپورٹ دیا ہے، میں پھر سے کہوں گی ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں۔ خان صاحب نے ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والی شخصیت جو ہے سیاست میں، محمود خان اچک زئی صاحب نے بہت بڑا اعتماد کیا اور ان کو تحریک کی قیادت کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو تحریک 5 اگست کو شروع ہو چکی ہے۔ محمود اچک زئی صاحب یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے اپنے پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی راستوں سے واپس ہو کے چلے گئے، تو کیا کہیں گے سوال؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ راستے بند ہوں گے، انہوں نے پتہ نہیں، آج وہ بتا رہے تھے کہ اسمبلی کے دروازے بھی بند کر دیے، کسی کو نکلنے نہیں دیا۔ ہم یہ اس قسم کی چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان نے تو تحریک کی کال دی تھی، اور ہم بس یہ امید کرتے ہیں کہ جب تحریک چلے گی، عمران خان تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اور یہ جو نظام ہے جو پورا کا پورا کلیپس کر چکا ہے،
اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا جو عمران خان کئی دفعہ کہتے ہیں. لیکن فی الحال ہمیں جو ظلم ہمارے بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پہلے کھڑے ہیں, ہم تو اس کے لیے کھڑے ہیں, اور ہم اپنا حصہ اسی طرح ہی ڈال سکتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے بیٹھیں اور عمران خان کے لیے اس کو آئسولیٹ نہیں ہم نے ہونے دینا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بھول جائیں کہ عمران خان قید میں ہیں, 2 سال سے وہ قید میں ہیں. ان کو کہا گیا ہے کئی دفعہ, شروع سے ہی کہا گیا ہے کہ آپ اگر ملک چھوڑ کے چلے جائیں, انہوں نے کہا یہ میرا ملک ہے میں کیوں چھوڑ کے جاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہم چھوڑ دیتے ہیں, آپ چپ کر جائیں, مطلب کسی چیز پہ بیان نہ دینا. وہ عمران خان لوگوں کی آواز ہیں, وہ ضرور بات کریں گے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بات نہ کریں اپنے لوگوں کی. تو وہ عمران خان کے پیچھے تو نہیں چاہ رہے کہ عمران خان کی آواز بند ہو, وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی, عوام کی آواز بند ہو جائے. تو عمران خان وہ نہیں کرنے دے رہے, اور وہ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس کو بالکل عمران خان کی آواز بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کسی کو ملاقات ہی نہ کرنے دیں ان کے ساتھ. تو ابھی بچے ہیں ان کے آنا چاہتے ہیں پاکستان, انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, یہ ویزا ہی نہیں لگا کر دے رہے ہیں. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہے کہ جی بچے آنا نہیں چاہتے ہیں. بچے آنا چاہتے ہیں, انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے, ان کو یہ ویزا نہیں لگا رہے, یہ بچوں کو نہیں ملنے دینا چاہ رہے عمران خان کے ساتھ وہ مل سکیں. تو یہ اس وقت حالات ہیں. لیکن ہم کب تک بیٹھیں گے ڈیالہ کے باہر اور پھر چلے جائیں گے. آج ہم نے سوچا کہ ہم نے نہیں جانا, ہم نے بھی اپنے جو عمران خان کا حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کے بچوں سے اتنی خوفزدہ ہے کہ وہ اپنے والد سے آ کے نہیں مل سکتے. اور اجمبری صاحب میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ کون سا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پارلیمنٹیرینس کو جو ہے وہ دروازے بند کر دیں اور ان کو خوف و ہراس میں رکھیں اندر. دیکھیے فارسی کی ایک کہاوت ہے, آنچ کنت نادان اش کنت دانا کنت نادان مگر بعد از خرابی بسار. یہ جگہ یاد رکھیے. یہ بہنیں اس سے ملیں گی, ہم ملیں گے, لیکن یہ بہت بڑی خرابی, پاگل کے بچے ہیں. جتنا جلدی وہ یہ کام کر دیں, اگر ان کی بہنیں ان سے ملتی ہیں انہوں نے کیا وہاں کرنا, اگر ان کے اکابرین پارٹی کے لوگ اپنے لیڈر سے ملتے ہیں انہوں نے کیا جیل میں بند واقع کرنا. جتنی جلدی یہ ہوگا پاکستان کی سیاست ایک سموتھ طریقے سے چل پڑے گی. ہوگا تو ضرور. فارسی میں کہتے ہیں کہ جو کام ہوشیار آدمی کرتا ہے بے وقوف بھی کرتا ہے لیکن بہت خرابی کے بعد. اب کریں گے بالکل, یہ بہنیں ملیں گی, ہم بھی ملیں گے, 2 سال ملیں گے, لیکن وہ بہت بڑی خرابی ہو چکی ہوگی. جب تک یہ بہنیں نہیں ملیں گی, جب تک ان کے لیے رین ملیں گے, ہم ادھر ادھر ہر وقت دھرنے لگائے بیٹھیں گے. اگر پولیس میں یہ ہمت اور انرجی ہے ناجائز حکومت کے خلاف